اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ملک حاضر طارق کافر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. ناظرین آج ہم بات کریں گے ملک میں کرونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم معاشی صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے. بات چیت کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں, ان کا تعارف کرواتے چلیں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں راولپنڈی سے حسن علی خان صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف ضلع راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری گل اخلاق حسین آپ کو خیال بھی ہیں, جو سابق مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں. ان سے بات چیت کرنے سے پہلے ہم ان سے ایک سوال کریں گے کہ ہم آتے ہیں گل اخلاق صاحب کی طرف. سر پہلا ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ملک کے پاکستان میں کرونا کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے, اس پر حکومت پاکستان تحریک انصاف اور اس کی ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے میں ناکام کیوں نظر آ رہی ہے؟ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سب سے پہلے تو مولانا صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا ایس او پیز کے حوالے سے, تو دیکھیں ایس او پیز جو ہیں وہ حکومت کا کام ہے گائیڈ لائن دینا اور عوام کو بتانا. آگے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ عوام نے کرنا ہوتا ہے, وہ میں نے اور آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم خود ہی اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر اس میں حکومت کا کیا قصور ہوگا؟ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ میں آ رہا ہے, بلکہ نہ صرف گورنمنٹ بلکہ میڈیکل ہمارے جو لوگ ہیں, میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تو وہ بھی ہمیں یہی چیز بتا رہے ہیں کہ بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ نے جب گھر سے باہر نکلا ہے تو ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ گلاوز چڑھا لیں, منہ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ماسک چڑھانا ہے. تو آپ یہاں پر صورتحال جائے گا, آپ بازار کا چکر لگا لیں تو آپ کو 5% بھی لوگ بھی نظر نہیں آئیں گے جنہوں نے ماسک پہنا ہوگا, جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پر جو ہے وہ انہوں نے کوئی عمل درآمد کیا ہوگا. تو یہ بیسیکلی یہ عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ایس او پیز ہیں اس پر عمل درآمد. وہ تو گائیڈ لائن دے رہی ہے, اس گائیڈ لائن دے رہی ہے. باقی آگے دیکھیں نا, اب اگر حکومت اس حوالے سے اگر سختی کرتی ہے, اگر سخت قسم کا لاک ڈاؤن کرتی ہے تو پھر بھی اس کے بھی مسائل ہیں. دیکھیں نا, اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ 50% لوگ جو ہیں خطۂ غربت سے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. بے شمار لوگ جو ہیں ہماری جو اکثریت ہے وہ دیہڑی دار طبقے سے ان کا تعلق ہے. اگر وہ اسی طرح لاک ڈاؤن صحیح اگر پراپر سختی سے, جس طرح چائنا کے اندر یا یو کے اندر یا یورپ کے امریکہ کے اندر جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, اگر وہ اس طریقے سے لاک ڈاؤن یہاں پر کیا جائے تو پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ عوام کے لیے ہوگا. اب دیکھیں جس طرح اب چائنا کے اندر انہوں نے جو بڑے بڑے پلازے تھے جہاں پر اپارٹمنٹس وغیرہ تھے, تو انہوں نے وہاں پر اس کو دروازے جو ہے وہ صرف لاک نہیں کیے بلکہ ویلڈ کر دیے. تو پلانٹ لگا کر, ویلڈنگ پلانٹ لگا کر انہوں نے ویلڈ کر دیے. تو وہ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس, ان حکومتوں کے پاس وسائل تھے کہ انہوں نے بند کیا لوگوں کو, کہا آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, باہر تالے لا کے ویلڈنگ پلانٹ سے انہوں نے ویلڈ کر دیا اور پھر جو ہے کھانا انہوں نے پہنچایا. لیکن ہمارا ملک جو ہے جو پہلے ہی اربوں خربوں روپے جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے ہے, وہ اس چیز کو برداشت کرنا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ان مشکل ترین حالات کے باوجود بھی ہماری حکومت پاکستان نے, وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر جو لوگوں کو سپورٹ کیا, 12 ہزار روپے جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائے, اور وہ بے شمار لوگوں کو, اور یقین کریں کہ وہ جس شفاف طریقے سے یہ لوگوں کو دیے گئے ہیں, مطلب اس کی چیز کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور جو لوگ صحیح ڈیزرو کرتے تھے, جو کسی بھی غلط آدمی کو, جو بندہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا اس کو پیسے نہیں ملے. یہ پیسے اسی لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کے مستحق تھے. اب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں, اگر کسی ملک کے ساتھ خدا خاصہ کی جنگ ہو جاتی ہے تو اب جب دوسرا ملک کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو کیا ہم روڈ پر پھریں گے؟ ہم نے تو باقی گھر میں آنا ہے. گھر میں بھی اگر ہم نے اپنا بینکر بنایا ہوگا تو وہاں پر بھی جائیں گے کیونکہ ہم نے بچنا ہے. تو یہ بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ ہماری کورونا کے ساتھ ایک جنگ ہے, اور اس کا واحد علاج واحد بچاؤ کی جو چیز ہے وہ آپ کی احتیاط ہے. اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے, آپ اس میں اپنے آپ کو خود نہیں بچائیں گے. یقین کریں, یہ کورونا ایک ایسی بیماری ہے, یہ آپ کے گھر میں خود نہیں آتی. آپ باہر جاتے ہیں اس کو لانے کے لیے, آپ خود اس کو گھر لاتے ہیں. اور یہ اس قسم کی ہے کہ اور ایسی کوئی موذی مرض یہ ہے کہ یہ پتہ اس وقت ڈائگنوز اس وقت ہوتا ہے جب آپ جو متاثرہ بندہ کے 10 بندوں کو وہ ٹرانسفر کر چکا ہوتا ہے. تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے کہ جو ایس او پیز ہیں, جو ہدایات گورنمنٹ کی طرف سے, جو ہمارے جو میڈیکل جو لوگ ہیں وہ اسٹاف ڈاکٹرز وغیرہ ہو گئے, جو وہ دیا دے رہے ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کریں اور خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بیماری سے بچائیں.
لیکن سر دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں کہ کرونا پاکستان میں بے لگام گھوڑے کی طرح جا رہا ہے، جو کہ کسی طرف رکتا ہوا یا تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور دوسری طرف تاجر برادری پریشان ہے۔ لیکن یہ جو حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے کہ 5 دن مسلسل کام اور 2 دن لاک ڈاؤن، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہے کہ واقعی اس سے کرونا سے بچا جا سکتا ہے؟ پلیز دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل آپ کی میں بالکل ایگری کروں گا۔ کرونا جو ہے وہ اس وقت بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح اور چھتر بیمار کی طرح بھاگ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو کرونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 89,249 89,249 لوگ ہو چکے ہیں، اور پچھلے گھنٹے کے اندر یقین کریں کہ پچھلے گھنٹے کے اندر 4896 لوگ اس وقت جو ہے وہ کرونا کے ہمارے جو پازیٹیو ٹیسٹ آ چکے ہیں، اور ہماری جو 24 گھنٹے کے اندر جو اموات ہیں وہ 68 لوگ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور 1295 لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھی کریٹیکل پوزیشن میں ہیں، اور اگر کل اموات ہم دیکھیں تو وہ 1898 جو ہے وہ ٹوٹل اموات ہماری ہو چکی ہیں۔ اس میں اور میں حیرت آتی ہے اپنے لوگوں پر بھی کہ جب یہ کرونا کے 10-20 کیس روز یا 50 کیس اگر ڈائگنوز ہو رہے تھے، رپورٹس آ رہی تھی، تو اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ چھتوں کے اوپر چڑھ کر اذانیں دے رہے تھے۔ یہ ہمارے اس وقت ہم یہ کیس 40-50 کیسز پر ہم چھتوں پر چڑھ کر رات کو 10 بجے اذانیں دے رہے تھے، اور جب 5-5 ہزار کیس جو ہے وہ ڈیلی رپورٹ ہو رہا ہے، ہمیں اس چیز کی پرواہی کوئی نہیں، ہم بازاروں میں پھر رہے ہیں، بالکل کوئی احتیاط بھی نہیں کر رہے۔ اب احتیاط کا ٹائم ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جون کا مہینہ ہے یہ پیک ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں کرونا نے اپنی پیک پکڑنی ہے، اور یہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے۔ کل جو ہے وہ 4000 کے قریب مریض اس میں تھے، لوگ تھے، آج 5000 ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ خدا خاصا اللہ نہ کرے لیکن یہ کل 6-7 ہزار سے 24 گھنٹوں میں یہ زیادہ ہو جائیں گی، اور اموات بھی اسی ریشو سے آگے بڑھیں گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ تاجر برادری کا جس کا آپ نے ذکر کیا، بالکل مسائل ہیں ان لوگوں کے لیے، بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر تو 4% لوگ ہیں جو بڑے جن کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی، ان کے پاس اتنے ریزرو ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹس کے اندر، لیکن یہاں پر جو ہے وہ میجارٹی لوگ، اکثریت لوگ جو ہے وہ دیہڑی دار والے لوگ ہیں۔ جس طرح تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بجلی کے بلوں میں پہ بھی دینے ہیں، انہوں نے جو دکانات ہیں، جو کمرشل جو بھی جگہ ہے ان کی، اس کا انہوں نے رینٹ وغیرہ بھی دینا ہوتا ہے، ان کے لیے بالکل میں یہ کہنا کہ ان کو مشکلات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب جنگ کا ماحول ہے۔ جنگ میں پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اور جس طرح بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے۔ اور یہ جون کا مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے، بہت زیادہ اس میں جو ہے یہ جائے گا، کورونا بہت اوپر جائے گا، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ خدا خاصہ اگر ہماری ہم نے من حیث القوم، میں کسی فرد کی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، میں اجتماعی طور پر پوری قوم کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو یہ پھر 10,000 20,000 جو ہے وہ ڈیلی کی ہماری ہو جائے گی، اور ہم لوگ جیسا مسالے دے رہے ہیں، ہم انگلینڈ کی دے رہے ہیں، اٹلی کی دے رہے ہیں، یا امریکہ کی دے رہے ہیں، تو پھر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی مسالے دے رہے ہوں گے۔ تو میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را جو جس طرح کورونا جب سٹارٹ ہوا تھا اس وقت ہم نے جو احتیاطی تدابیر کی تھی ان کو دیکھیں۔ یہ صرف اگر ہم دیکھیں جو عید کی شاپنگ کی جو ہوئی ہے، یہ ان جو 4-5 دن اگر ہم عید کی شاپنگ نہ کرتے، نہ گھروں سے باہر نکلتے، تو کیا عید نہیں ہونی تھی؟ عید تو تب بھی ہو جانی تھی یار۔ جس طرح آپ نے پچھلے 2 مہینے صبر کیا، یہ بھی ہفتہ 10 صبر کر جاتے، پھر آپ کی زندگی ہے تو عیدیں بھی ہیں۔ تو یہ صرف اب یہ جو پہلے جو جتنی بھی تھی جو ٹرانسمیشن چل رہی تھی، وہ لوگ باہر سے آ رہے تھے، جس طرح لوگ ہمارے اوورسیز سے وہ پاکستان آئے، وہ سارا وہاں سے پھیلا۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر 90% جو ٹرانسمیشن ہے وہ لوکل ہے، وہ ایک لوکل دوسرے سے ہو رہے ہیں۔ تو خدا را میں پورے پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ احتیاط کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، بہت مجبوری ہو، بہت ایمرجنسی ہو، جانا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے، روزمرہ کے معاملات ہیں، آپ کو باہر چیزوں کو جانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ جاتے ہیں، یقین کریں ابھی باہر جائیں تو لوگ اگر بتا کے سے آ جاتے ہیں، السلام علیکم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، یار انہیں بتاتے ہوئے جی یار خدا کا واسطہ ہے یہ ہاتھ نہ بلائیں، آگے سے جواب ہوتا ہے او جی کچھ نہیں ہونا جی۔ دیکھیں خدا را یہ جو حفاظتی تدابیر ہیں، کسی سے گورنمنٹ بھی جو ہے بار بار کہہ رہی ہے، ہر جگہ سے یہی چیزیں ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں۔ اب یہاں پر ہم ہاتھ نہیں ملا رہے، ہم تو ایک دوسرے سے جفیوں بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔
خود میں نے دیکھا ہے جب بازاروں میں مارکیٹوں کے اندر لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی شریف آدمی کوئی سینسیبل آدمی کو منع کرے تو واقعی سے جو اس پر جو ہے وہ اس کی مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جس طرح یہ عید کا دن تھا تو عید کی نماز وغیرہ جمعے کی نماز, تو اگر کوئی بیچارہ بندہ اگر بھولے پڑ کے مسجد میں چلا جائے اور اس نے ماسک پہنا ہو تو باقی سارے نمازی جو ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, اور تینوں زیادہ موت ڈر لگتا تو زیادہ موت کو ڈرتے ہیں. مطلب یہ کہ ہماری اجتماعی طور پر جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی کوئی ہم کیئرلیس ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہماری یہ عوام کی بھی اور یہ ضروری ہے کہ یہ کہ آپ نے بچنا ہے, ہاتھ نہیں ملانا کسی کے ساتھ, گھر سے باہر غیر ضروری طور پر نہیں نکلا, اور ہاتھوں کو جو ہے وہ بار بار آپ نے اس میں دھونا ہے اپنے. جی بات کر رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ گل اخلاق حسین آف تھیاس سابق مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر سے. جی سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ایس پی نیوز پر آئے اور ملکی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. جی بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ جوائن کر رہے تھے راول پنڈی سے حسن علی خان صاحب. جی آپ کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. تب تک کے لیے ملک شاہ زیب طارق کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ناظرین مزید خبروں کے لیے ایس پی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شکریہ.